عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الطائف يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. تکلیف والی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، اولاد بتاتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے. قرآن میں تکاد السماوات یتفطرن، ایسی بات کرنے سے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اس سے بڑی بات ہے. آسمان کے پھٹنے سے اور زمین کے شق ہونے سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے. اتنا اللہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والے ہیں. یہ سن کے اور پھر بھی فرمایا کہ ان کو رہنے بھی دیتا ہے دنیا میں اور ان کو رزق بھی دیتا ہے. ان کو عافیت سے رکھتا بھی ہے اور وَيَرْزُقُهُمْ، اور ان کو روزی بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل و فضل، اللہ تعالیٰ جس طرح بندوں کے خالق ہیں اسی طرح بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں. البتہ بندوں کے بعض افعال اضطراری ہیں جن میں سے بندے کا ارادہ و اختیار و خواہش و رغبت کا دخل نہیں ہوتا، اور کچھ افعال اختیاری ہیں جن میں بندے کے طبعی شوق و رغبت یا طبعی نفرت و کراہت کا دخل ہوتا ہے. ان اختیاری افعال میں بندہ اپنے اختیار سے جو نیک کام کرے گا اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا، اور جو برا کام کرے گا اس پر اس کو سزا ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس گناہگار کو چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہی ہدایت اور مغفرت، اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت اور مغفرت مانگنی چاہیے. دو باتیں اس میں ہیں کہ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آگے جو ہم کام کرتے ہیں اس کو افعال کہتے ہیں. ہمارے جو کام ہے وہ دو طرح کے، ایک ہے اضطراری جن میں ہمیں کوئی اختیار نہیں. مثلا ایک آدمی جا رہا ہے اور جناب اوپر سے کوئی چیز گر کے نیچے مر گیا یا زخمی ہو گیا یا اس کو بخار ہو گیا یا کوئی حادثہ اس کو پیش آ گیا، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں، اچانک ہو گیا، تو اس میں اس کی پکڑ بھی نہیں. اور ایک افعال ہے وہ اختیاری ہے. مثلا ہماری نماز اختیاری ہے، کھانا ہے اختیاری ہے، بیٹھنا ہے اختیاری ہے، لیٹنا ہے اختیاری ہے، آنا ہے اختیاری ہے، جانا اختیاری ہے. ایک ہے وہ جو ہمارے اختیار میں نہیں، اچانک ہو گیا، اور ایک ہمارے اختیار میں. دو طرح کے افعال ہیں انسان کو اللہ نے دیے. ایک میں وہ مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرے میں وہ اس کو اختیار ہے. تو یہ جو اختیاری عمل ہے نا، اس میں پکڑ ہے. اگر نیک کرے گا تو اچھائی ملے گی، اور اگر برا عمل کرے گا تو برائی کی وجہ سے اس کو سزا ملے گی. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی
اگر کسی کو اپنے فضل سے بخش دے تو اس کا اختیار ہے، اس کا فضل ہے، گناہگار بندہ ہے لیکن اللہ نے بخش دیا تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اعمال ہمارے دو طرح کے، ایک ہے اضطراری غیر اختیاری جو ہمارے بس میں نہیں، بیٹھے بیٹھے جناب کسی جگہ درد نکل آیا، ہاں جی بہت ہو گیا بندہ، حادثہ پیش آ گیا، کوئی بھی ایسا عمل کیونکہ اس کے اختیار میں، اس پر اس کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ اور ایک ہے اختیاری عمل، تو ہم پابند ہیں اختیاری اعمال۔ آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں ہمارے بارے میں، سب کو اختیار مسلم نے آؤ نا، اختیار ہے یا نہیں؟ ہمیں بھی اختیار ہے، ہم بھی اپنے اختیار سے آئے ہوئے ہیں۔ تو جو اختیاری اعمال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس میں جتنی بھی کوئی نیکی کرے گا تو اللہ اس کو قبول کریں گے، اس کو جناب جزا ملے گی۔ اور اگر اس اختیاری عمل کو آپ برائی کے لیے استعمال کریں گے تو اس پر سزا ملے گی۔ اور اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے تو اس کو کوئی روک، اپنا اللہ کا جو فضل ہے وہ ایک اونچی چیز ہے، اچانک کسی پہ ہو گیا اور کسی ایک بات کو، اللہ کو کوئی بات پسند آ گئی اور اللہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا، تو یہ قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، مختار کل ہے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں ابھی آپ نے سنی، ایک تو حدیث مبارک کہ اللہ تعالیٰ اتنی باتیں سن کے صبر کرتا ہے، اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا، اور دوسرے کہ دو طرح ہمارے افعال ہیں، ہمیں بھی اللہ نے بنایا اور ہمارے آگے افعال کو بھی، جو کام ہم کرتے ہو دو طرح کے، ایک ہے اضطراری جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ایک ہے اختیاری۔ تو اختیار میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اختیار کو کہاں استعمال کریں، اچھائی کی طرف۔